عائزہ کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسد اپنے بیٹے کو لے کر جا چکا ہے اور اب اسے اپنے ساتھ اپنے گھر نہیں لے کر جائے گا تو عائزہ کے پیروں کے نیچے سے تو زمین ہی کھسک جاتی ہے۔ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ وہ اس بچے کے سہارے امید لگائے بیٹھی تھی کہ جیسے ہی بچہ دنیا میں آئے گا وہ اسد کو منا لے گی اور اس کے ساتھ گھر واپس چلی جائے گی، لیکن اب یہ امید بھی ٹوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ عائزہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی ماں سے لپٹتی ہے اور کہتی ہے، امی خدا کا واسطہ ہے آپ اسد سے بات کریں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ میری دنیا ہے، میں اپنے بچے اور اسد کے بغیر کیسے جیوں گی۔ مسرت نرم لہجے میں جواب دیتی ہے کہ ٹھیک ہے عائزہ بیٹا تم پریشان مت ہو۔ مسرت فوراً اسد کے پاس جاتی ہے، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے کہتی ہے کہ اسد بیٹا تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ عائزہ کی وجہ سے نہیں بلکہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اسد آگے سے حیران ہو کر کہتا ہے کہ چچی آپ کیا کہہ رہی ہیں، جو کچھ بھی کیا عائزہ نے کیا، لیکن اس میں آپ کا کیا قصور ہے۔ مسرت آہ بھرتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا عائزہ کو اس سب میں اکسانے والی میں ہی تھی، میں نے تمہارے دل اور دماغ پر نفرت کا بیج بویا، میں ہمیشہ تم سے نفرت کرتی رہی تھی، لیکن میں نے یہ سب کچھ نہ پانے کی وجہ سے عائزہ کو بھی یہی سب کچھ سکھایا کہ جو نہ ملے اسے چھین لو، اور دیکھو آج میری بیٹی خود منہ کے بل گر گئی ہے۔ اسد سخت لہجے میں کہتا ہے کہ چچی اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، عائزہ نے اپنا کام کر دیا، مجھے بیٹا دیا ہے، میں اس سے زیادہ کوئی احسان نہیں دوں گا، میں اپنا بیٹا خود پال لوں گا، آپ عائزہ کو اپنے ساتھ واپس کر لے جائیں۔ دوسری طرف عنایا اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ امی اسد بھائی نے کیا کہا، کیا وہ عائزہ آپی کو لے کر جانے کے لیے راضی ہو گئے؟ مسرت آگے سے کہتی ہے کہ عنایا نہیں وہ نہیں مان رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ بچہ اس کے ساتھ جائے گا اور وہ عائزہ کو چھوڑ دے گا۔ یہ سن کر عنایا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ امی عائزہ آپی نے سب کچھ برباد کر دیا، خدا نے انہیں ہر چیز سے نوازا تھا لیکن ہمیشہ سے اس نے اپنی قسمت سے آگے چھلانگ لگائی اور آج دیکھیں کہ یہ چھلانگ کا یہ انجام ہوا کہ وہ منہ کے بل گر گئی ہیں۔